الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 دسمبر 1947 ملک کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ اس دن لاہور کی پھول بلڈنگ میں ملک بھر سے 25 نوجوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے تعلیمی اداروں میں کام کرنے کے لیے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ صاحب طرز ادیب اور شاعر نصر اللہ خاں عزیز کے مشورے پر اس کا نام اسلامی جمعیت طلبہ رکھا گیا۔ اس تنظیم کے پہلے ناظم اعلیٰ ظفر اللہ خاں منتخب ہوئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ تنظیم ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں قائم ہو گئی۔ سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا ایک کامیاب تجربہ اگر قرار دیا جا سکتا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس تنظیم نے سید مودودی کی فکر کو لے کر، قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر ایک ایک نوجوان تک پہنچنے کی کوشش کی، تعلیمی اداروں کو باقاعدہ اپنا مستقر بنایا اور اپنے پروگرامات کے ذریعے، قرآن و سنت کی دعوت کے ذریعے، اپنے لٹریچر کے ذریعے اور اپنے تربیتی پروگرامات کے ذریعے اس تنظیم نے نوجوانوں کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ تعلیمی اداروں کے کلچر کو یکلخت بدل دیا۔ وہ تعلیمی ادارے جو اس سے پہلے سیکولرزم اور الحاد اور سوشلزم اور کمیونزم کے گڑھ ہوا کرتے تھے، اور وہ نوجوان جو فخریہ کہتے تھے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے اور خدا کے دین کا اور دینی شعائر کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان نوجوانوں کا کلچر بدل دیا اور ان نوجوانوں کو اسلامی تحریک کا ہراول دستہ بنا دیا۔ اس اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے جو پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو نوجوان نسل پل بڑھ رہی ہے ان کو الحاد اور سیکولرزم اور سوشلزم سے بچایا جائے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر مارکسزم اور مارکس کی نظریات اور سوشلزم کے نظریات اور کمیونزم کے نظریات وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جا رہے تھے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ نوجوان اس پر عمل بھی کرتے تھے اور اس کے لیے آرگنائز بھی ہو رہے تھے اور ان کا پرچار بھی کرتے تھے۔ ان کے سامنے اسلام بطور نظام اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی، لیکن سید مودودی کی فکر اور سید مودودی کا لٹریچر اس نے سوشلزم اور کمیونزم اور سیکولرزم کے پردوں کو چاک کیا، اور یہ وہ لٹریچر ہے جس نے سب سے زیادہ تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ کو متاثر کیا، اور سید مودودی کا ہراول دستہ اسلامی جمعیت طلبہ گویا ثابت ہوئی۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے اس اسلامی تحریک کو نیا خون فراہم کیا۔ آج جماعت اسلامی جو کچھ ہے، ٹاپ سے لے کر باٹم تک، اس کی مرکزی لیڈرشپ، اس کی صوبائی لیڈرشپ، اس کی ضلعی لیڈرشپ، وہ ساری کی ساری اسلامی جمعیت طلبہ کی فراہم کردہ ہے۔ گویا اس اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک نرسری کا کردار ادا کیا اور اس نے مسلسل اسلامی تحریک کو ایک نیا خون فراہم کیا۔ اس تنظیم نے اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کی ہے۔ ملک کے اندر تحریک ختم نبوت ہو، تحریک نظام مصطفیٰ ہو یا بنگلہ دیش نامنظور تحریک ہو، ان تمام تحریکوں کی قیادت طلبہ نے کی ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے پرچم تلے۔ گویا یہ تحریک اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ تحریک اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی محافظ رہی۔ البدر کی صورت میں، الشمس کی صورت میں پاکستان کی افواج اور پاکستان کے بہادر فوج کے ساتھ ساتھ یہ شانہ بشانہ اس ملک کے دشمنوں سے لڑتی بھی رہی ہے اور مقابلہ بھی کرتی رہی۔ 1970 کی دہائی تک اسلامی جمعیت طلبہ ایک تعلیمی اور تربیتی اور ایک نظریاتی اور ایک فکری تنظیم کے طور پر موجود تھی، اور اس کے اثرات ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو جب پیپلز پارٹی نے اس ملک میں اکثریت حاصل کی 1970 کے انتخابات میں، تو ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے، اور انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں الیکشنز کروائے۔ ان الیکشنز کے نتیجے میں پورے ملک میں خیبر سے کراچی تک اسلامی جمعیت طلبہ نے تمام
تعلیمی اداروں میں الیکشنز جیتے اور یہ ثابت کر دیا کہ تعلیمی اداروں کے اندر پیپلز پارٹی اور اس کے نظریات کا مقابلہ بہت مضبوط طریقے سے اسلامی تحریک کر رہی ہے۔ لیکن یہاں سے اسلامی جمعیت طلبہ پر تھوڑا سا سیاست کا غلبہ ہوا، اور یہ ڈفرنس آپ بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کی اسلامی جمعیت طلبہ کی پروڈکٹ میں اور اس کے بعد کی اسلامی جمعیت طلبہ کی پروڈکٹ میں۔ جب اسلامی جمعیت طلبہ نے تعلیمی اداروں کا کنٹرول سنبھالا تو باقی جو سیاسی جماعتیں تھیں، اور خاص طور پر وہ جماعتیں جو بعد میں اقتدار میں رہی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور اس کے بعد مسلم لیگ، انہوں نے تعلیمی اداروں سے اسلامی جمعیت طلبہ کا اثر اور نفوذ ختم کرنے کے لیے پھر اپنے اپنے گروہ تعلیمی اداروں میں اتارے، اور پھر جب انہیں نظر آیا کہ انتخابات کے ذریعے اور جمہوری اقدار کے ذریعے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ اوچھے ہٹکندوں پر اتر آئے، پھر وہ غلط طریقوں پر اتر آئے، اور انہوں نے باقاعدہ مسلح گروہ تعلیمی اداروں میں داخل کر کے اسلامی جمعیت طلبہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک اسلامی جمعیت طلبہ نے سینکڑوں شہداء کی شہادت کا نذرانہ دیا، اور اسلامی جمعیت طلبہ پر ظلم اور ستم کا ایک پہاڑ ٹوٹا۔ لیکن اسلامی جمعیت طلبہ ثابت قدم رہی اور مقابلہ کیا، اگرچہ اس کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہوا کہ رد عمل کا شکار ہو کر اسلامی جمعیت طلبہ نے بھی جب مقابلہ شروع کیا تو تعلیمی اداروں کے اندر ایک خون ریزی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ جو تعلیمی اداروں کا پرامن کلچر تھا وہ زیادہ دیر پرامن نہ رہ سکا۔ اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ پر اور ضیاء الحق کا دور آیا تو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پر پابندی لگی، اور اس کے علاوہ یونینز پر پابندی لگی، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ چونکہ ایک نظریاتی تحریک تھی وہ قائم رہی، ان پابندیوں کو فیس کیا جمعیت نے، اور یونین کی اس نہ ہونے کے باوجود اسلامی جمعیت طلبہ ہر تعلیمی ادارے میں اور ہر نوجوان تک کانٹیکٹ کرتی رہی۔ 90 کی دہائی میں ملک کے اندر ایک اور خاموش انقلاب آیا تعلیمی دنیا میں، اور پرائیویٹائزیشن کے نام پر اور سیلف فائنانس کے نام پر تعلیمی اداروں کا کلچر ایک بار پھر بدل گیا، اور یہ وہ چیز تھی جو شاید اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے نئی تھی اور جس کا شاید پہلے سے پیش بندی نہیں کی گئی تھی۔ تو کچھ عرصے تک اسلامی جمعیت طلبہ اس کشمکش میں رہی، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے شاید کچھ سوچ بچار کرنا پڑا، لیکن جلد ہی اسلامی جمعیت طلبہ کی قیادت نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا، اور نئے سرے سے اپنے آپ کو آرگنائز کر کے اور نئے سرے سے اپنے پروگرام کو ترتیب دے کر پھر اس نئے کلچر کا بھی مقابلہ کیا، اور آج تک الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ یہ کام کر رہی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس ملک کی وہ تنظیم ہے جو ملک کے نوجوانوں کو ایک سال فکر، ایک سال ماحول اور ایک سال تربیت کا ایک نظام فراہم کرتی ہے، اور بجا طور پر والدین جب اپنے بچے کو اسلامی جمعیت طلبہ کے حوالے کرتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا یہ بچہ یہ منشیات سے بھی بچ جائے گا، یہ بری سوسائٹی سے بھی بچ جائے گا، اور یہ کسی غلط فکر اور کسی غلط راستے پر بھی نہیں چلے گا۔ آج کے دور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے چیلنجز کیا ہیں؟ آج کے دور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ایک بار پھر تعلیمی اداروں میں بڑھتا ہوا سیکولرزم اور الحاد کا وہ دور ہے۔ آج اگر آپ پاکستان کی یونیورسٹیز اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ان کو دیکھیں تو ان کے اندر مخلوط نظام تعلیم اور ان کے اندر جو فحاشی اور عریانی ہے اور ان کے اندر جو نوجوانوں کے خیالات ہیں اور جو سیکولرزم کی طرف ان کا رجحان ہے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس چیلنج کا مقابلہ ظاہر کتاب کی بنیاد پہ کیا جائے گا، اس چیلنج کا مقابلہ سید مودودی کے لٹریچر کی بنیاد پہ کیا جائے گا، اس کا چیلنج کا مقابلہ دروس قرآن کی بنیاد پہ کیا جائے گا، اس چیلنج کا مقابلہ تربیت گاہوں کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ تو گویا اسلامی جمعیت طلبہ کا جو دعوتی کام ہے اس کو مزید بڑھا چڑھا کر اور مزید اثر کے ساتھ اور مزید قوت کے ساتھ اور مزید جوش اور جذبے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً اسلامی جمعیت طلبہ کی قیادت اس پر سوچتی ہوگی اور اس کے لیے پلان کرتی ہوگی، اور اس ماحول کو بدلنے کے لیے اس نے پورا ایک لائے عمل بنایا ہوگا اور اسے ایسا لائے عمل
بنانا چاہیے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کو اسلامی تحریک کو نیا خون فراہم کرنا ہے، یہ اس کی ایک مستقل ذمہ داری ہے، اور جن لوگوں کو وہ تعلیمی اداروں میں ٹرین کرتی ہے ان کے ذہن میں یہ بات لازمی ڈالنی ہے کہ انہوں نے آگے چل کر اسلامی تحریک کا حصہ بننا ہے، اسلامی تحریک کا دست و بازو بننا ہے، اسلامی تحریک کے لیے ایک بار آور فرد کے طور پر اور ایک فروٹفل انسان کے طور پر اس نے کام کرنا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے یہ بھی ہدف ہے، اور آج کے دور میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے آگے بڑھ کر اس ملک کی قیادت کو سنبھالنا۔ اسلامی جمعیت طلبہ یہ کر سکتی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اگر اس پر کوشش کرے اور اس کے لیے پلان کرے کہ اس نے اس ملک کے اندر اس کے جو ادارے ہیں، اس کی جو فوج ہے، اس کے اندر بہترین افراد کو داخل کرنا ہے، اس کی جو سول بیوروکریسی ہے اس کے اندر بہترین افراد کو داخل کرنا ہے، اس کی جو جوڈیشری ہے اس کے اندر بہترین افراد کو داخل کرنا ہے، تو جو جج اسلامی جمعیت طلبہ کی فکر سے آراستہ ہو کر وہ جب جج کی کرسی پر بیٹھے گا تو انشاءاللہ حق کے مطابق فیصلے کرے گا، انصاف کے مطابق فیصلے کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے کرے گا۔ جو بیوروکریٹ ہوگا، جو سیکٹری لیول کا ہوگا، وہ پالیسیز وہ بنائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی اور جو اس ملک کے مفاد میں ہوں گی، اور اسی طرح تمام شعبہ زندگی میں یہ لوگ پھر اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج جو آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت یافتہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک اسلامی جمعیت طلبہ نے بہت بڑی تعداد میں اور بہت بڑی کھیپ اس معاشرے کو فراہم کر دی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ کھیپ گم ہو گئی ہے اس معاشرے میں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ کام ہے کہ اس کو، اور یہ جمعیت کر سکتی ہے کہ ان گمشدہ افراد کو تلاش کرے۔ جمعیت کا جو حلقہ احباب ہے اس کے ذریعے وہ تمام افراد جو کسی بھی دور میں اسلامی جمعیت طلبہ میں رہے ہیں ان کو تلاش کیا جائے، ان کو دوبارہ اس تحریک کے ساتھ جوڑا جائے، اور ان کے ذریعے اس ملک کے اندر ایک تبدیلی کو پیدا کرنے کی اور اسلامی انقلاب کو لانے کی جدوجہد کی جائے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اسلامی جمعیت طلبہ اس ملک کے لیے ایک نعمت ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے ذریعے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس ملک کو ایسی قیادت دے گا جو اس ملک کی تقدیر کو بدل دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔